اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا قرآن پاک کے ترجمے کا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے تحریر شدہ۔ تو کچھ وجوہات کی بنا پر میں ایڈیٹڈ ویڈیو بنانا شروع ہو گئی تھی، تو میں وہ سلسلہ آج دوبارہ سے وہیں سے جوڑتی ہوں جہاں پر پچھلے ویڈیو میں توڑا تھا۔ تو سورۃ النساء پارہ نمبر 5 والمحسنات کے نصف تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔ پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے بد عمل کے سبب۔ کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں اس کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ وہ اس تمنا میں ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ، سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ، اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مگر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، یہ خود تمہارے پاس اس حالت میں آویں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور نیز اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے سلامت روی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ بعضے ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں، جب کبھی ان کو شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں جا گرتے ہیں۔ سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں، تو تم ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے۔ اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو ابتداءً قتل کرے، لیکن غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالہ کر دی جائے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہوں جو تمہارے مخالف ہیں اور وہ شخص خود مومن ہے تو ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہو تو خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالہ کر دیا جائے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کو آزاد کرنا۔ پھر جس شخص کو نہ ملے تو وہ متواتر 2 ماہ کے روزے میں بطریق توبہ کے جو اللہ تک کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہنا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو کہ جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش میں، یوں مت کہہ دیا کرو کہ تم مسلمان نہیں، کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، سو غور کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کر رکھا تھا، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا۔ سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستہ سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں،
اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کر دو، اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے۔ بلا شبہ کافر لوگ تمہارے صریح دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہیں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاویں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جاویں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جاوے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر بیٹھیں، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ لے لو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سزا اہانت آمیز مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم اس نماز خوف کو ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں۔ اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی تو علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعہ کے موافق، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے اور آپ استغفار فرمائیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہے جبکہ وہ خلاف مرضی الہی گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہیں۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، سو خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے روز ان کی طرف سے کوئی جواب دہی کرے گا؟ یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ اور جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لادا۔ اور اگر وہ آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنی جانوں کو اور آپ کو ذرا برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ ہو لے گا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔
اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ عطا کر لوں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوسیں دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چوپایوں کے کانوں میں تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بناوے گا وہ صریح نقصان میں واقع ہوگا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہوسیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پاویں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حق تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا تو اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ مددگار ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور ایسے شخص سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا جو کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے۔ اگر مجھے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی، زبر زیر پیش کی یا کسی بھی حرف کی کوئی بھی لفظ کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، اور قرآن پاک کو صحیح روح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اس کو کہاں تک لے کر جا پاؤں گی، تو انشاءاللہ اب میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے سننے والوں کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ترجمہ ضرور اپلوڈ کروں گی اپنے چینل پر، اور ویڈیو کا رزلٹ چاہے اچھا نہ ہو لیکن جو ترجمہ ہے وہ میں اوتھینٹک قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھتی ہوں۔ اگر پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے گائیڈ کیجیے گا اپنے کمنٹ سیکشن میں، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور شیئر کر کے آپ بھی ثواب کمائیے گا اور مجھے بھی اس کا حصہ بنائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔